خواتین و حضرات، صوفیزم سے متعلق اس گفتگو میں ایک مقولہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جو بہت سال پہلے البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر دنیا میں سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو اگلے 3 سے 4 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب نے یہ سٹیٹمنٹ سنی بھی ہوگی اور اس پر غور بھی کیا ہوگا، اور شاید کبھی مسکرا بھی دیا ہو اس بات کے اوپر کہ شہد کی مکھی کا کائنات کے ختم ہونے سے کیا تعلق ہے، یعنی کم از کم زمین ایک سیارے کی حیثیت سے ختم ہونے کا شہد کی مکھیوں سے کیا تعلق ہے۔ لیکن پھر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بات صوفی کے لیے بھی صحیح ہے۔ اگر انسانی معاشروں میں صوفی ختم ہو جائیں تو وہ معاشرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنیت اور صوفیزم یہ 2 کلیدی کیفیتیں ہیں کسی معاشرے کی جو اس سے قائم و دائم رکھتی ہیں، اور میں ابھی اس پیرالل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ شہد کی مکھی میں، مومن میں اور صوفی میں آپس میں رشتہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے بھنورا، جس کے بارے میں بہت سارے گیت بھی آپ نے دیکھ رکھے ہیں، اور اس کو بہت ساری فلموں میں بھی آپ نے بھنورے کے سمبل کو استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھ رکھا ہے۔ یہ اسی فیملی سے ہے جس سے آپ ہنی بی کو دیکھتے ہیں یا شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں۔ دونوں رہتے بھی تقریباً اسی جگہ پر ہیں، چمن میں رہتے ہیں، پھولوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں دونوں۔ لیکن بھنورے میں ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جب بھی کسی پلانٹ پر آتا ہے، کسی پھول پر آتا ہے، تو صرف اس کا رس نہیں چوستا، اس کا رس اس طرح سے چوستا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، اسے کھاتا جاتا ہے کہ وہاں کچھ بچتا نہیں، اور پھر وہ اس پھول سے نکل کر اگلے پھول پر اسی طرح سے اسے نو کرتا جاتا ہے، اور اس کا صرف رس نہیں پیتا بلکہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام نہیں کرتا یہ دیکھنے میں کہ یہ کلی ہے کہ پھول، یہ ابھی بڈنگ سٹیج پر ہے یا یہ پورا ایک فلرشنگ فلاور بن گیا ہے، یا یہ ایک پھل کی کیفیت اختیار کرے۔ اس کو اپنے شکار سے اپنے جو ایز اے پریڈیٹر کام کرتا ہے، اس کو اپنی غذا سے، اس کو اپنی خواہش سے تعلق ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے وہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ یہ جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، یہ معاشرے میں بالعموم پریڈیٹر کا احساس اور انداز کیفیتوں میں انسانوں کی پایا جاتا ہے۔ جنگل میں بھی یہی انداز پایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کا شکار کر رہی ہے، وہ جو دوسری ہے وہ تیسرے کا شکار کر رہی ہے، اور ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے شکاریوں کا۔ اس ایکو سسٹم میں شہد کی مکھی ایک ایکسیپشن ہے، یہ شکاری نہیں ہے۔ اب دیکھیے شہد کی مکھی کیفیت کیا ہے۔ شہد کی مکھی کیفیت کیا ہے کہ ایک تو یہ کسی کلی پر نہیں بیٹھتی، یہ کسی بڈ پر نہیں بیٹھتی، یہ انتظار کرتی ہے ایک پھول کے پوری طرح سے فلرش ہونے پہ۔ جب وہ پھول فلرش کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے پولنز بن جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر بہت سارے بیج اور پھولوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ وہ جو آ کے بیٹھتی ہے اور اس پھول پہ سے رس چوستی ہے، تو اس کی ٹانگوں کے اوپر، ہنی بی کی، شہد کی مکھی کی ٹانگوں پر ایک اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ پولنز اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب وہ جب یہاں سے اڑتی ہے تو پھر ایک ایسے اور پھول کا انتخاب کرتی ہے جس میں اگر یہ بیج چلے جائیں تو یہ پولینیشن یعنی ملٹیپلیکیشن آف دس فلاور کا ایک انتظام بن جائے گا، ریپروڈیوس ہو جائے گا یہ پھول، اور پلانٹس بنیں گے اس سے، اور پھول بنیں گے۔ اس کو کراس پولینیشن بھی کہتے ہیں، اور پورا جو نظام قائم ہے پلانٹس کا وہ اس کراس پولینیشن کے نظام سے وابستہ ہے۔ جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں پھول، جنگلی پھول بھی، وہ اس شہد کی مکھی کے رہینے منت ہے۔ یعنی کہ اگر مکھی نہ ہو تو یہ کراس پولینیشن نہیں ہوگی، اور وہ پھول پھیلیں گے نہیں، اور وہ جگہ جگہ جو آپ کو کھلے نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوگے، آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ ایکسٹنکٹ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزوں کی خوراک ہیں، بہت ساری سبزیاں، پھل اس میں سے ہی بن رہے ہیں، تو وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ اس طرح سے جو سیکوینس ہے ختم ہونے کا چیزوں کو، یعنی ملٹیپلیکیشن کی بجائے تقسیم، جو ہم نے اپنی
ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا. تو ملٹیپلیکیشن کا تصور صوفی تصور ہے. تو جو شہد کی مکھی ہے یہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ جہاں سے وہ غذا حاصل کرے وہ ایکسپلائٹیٹیو طریقہ نہ ہو غذا حاصل کرنے کا، وہ امپلائٹیٹیو طریقہ ہو، یعنی وہ اس کا فائدہ کرے جس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. یہ جو رشتہ قائم کرنا ہے نان ایکسپلائٹیٹیو امپلائٹیٹیو رشتہ، کہ جہاں سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے اس کو بھی مجھ سے کچھ حاصل ہو جائے، یہ جو خوبصورتی ہے اس رشتے کی، یہ ہے شہد کی مکھی اور شہد کا بننا. اب یہ شہد کی مکھی صاف ستھرا سا یہ نیکٹار لے کر، اس رس لے کر اس پھول کا پولینیشن کرے گی، یعنی اس کی نوع کو بڑھائے گی، اس کی نسل کو بڑھائے گی، اور خود پھر وہ جو رس لے کر گئی ہے اس سے شہد بنائے گی. صوفی بھی ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے. اس کا تمام جو تعلق ہے معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ، وہ اس انداز کا ہے کہ ہر وقت اگر وہ کسی سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو وہ اس سے دگنا فائدہ اسے پہنچا رہا. وہ اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، دکھ نہ پہنچے کسی کو اس کے الفاظ سے، اس کے عمل سے. سو میری آپ سے دعا یہ ہے اور ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ ذرا سا اپنے رشتوں پر غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے رشتوں میں، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، چاہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، چاہے وہ ہمسائے کا رشتہ ہے، چاہے وہ کمیونٹی میں دفتروں میں رشتے ہیں، ان میں کہیں بھنورا پن تو نہیں ہے؟ یا واقعی آپ وہ اس طرح کے صوفی ہیں کہ جیسے شہد کی مکھی ایک صوفی ہے؟ تو یہ جو شہد کی مکھی کا صوفی ہونا ہے کہ وہ اس جگہ سے نیکٹار تو حاصل کرتی ہے لیکن اسے بہت سارے فائدے بھی پہنچاتی ہے. تو رشتوں میں فائدے حاصل کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا کہ آپ ان رشتوں میں کچھ فائدہ بڑھا بھی رہے ہیں، اس کا کچھ تعلق سے فائدہ بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے، یہ صحیح معنوں میں صوفی کا انداز ہے.